بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس قدر پسند فرماتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جنت کے تمام دروازوں کو کھول دو، میرے ان خاص بندوں سے قبر میں کوئی حساب کتاب نہ لینا، ان سے سوال نہ کرنا اور بغیر حساب کتاب کے جنت سیدھا قبر سے جنت میں جانے دینا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ 8 قسم کے بندے میرے محبوب بندے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ وہ 8 قسم کے بندے کون کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، شہید، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کافروں سے لڑنے والا اور راہ حق میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے مرنے والا۔ اللہ کے رسول کے دین کو بچانے کے لیے یہ کافروں سے لڑتا ہے، انہیں جہنم واصل کرتا ہے۔ اور پھر کوئی کافر ایسا بھی آتا ہے جو اس اللہ کے محبوب بندے کو مارنے کے لیے اپنی تلوار اٹھاتا ہے، تو آسمانوں پر اللہ اپنے فرشتوں کے بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں ذرا دیکھو تو صحیح اس بندے کو جو مجھے خوش کرنے کے لیے، میرے دین کی سر بلندی کے لیے، میرے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جان دے رہا ہے۔ اس سے بھی زیادہ کوئی چیز ہو سکتی ہے کیا؟ کسی کی جان سے قیمتی ہے؟ اس بندے کو معلوم ہے کہ وہ اور دیکھ رہا ہے کہ ابھی یہ تلوار اس کے سینے میں اترنے والی ہے یا اس کا سر تن سے جدا کرنے والا ہے، لیکن وہ ذرا بھی نہیں ڈر رہا، بھاگ نہیں رہا، ڈٹ کے کھڑا ہے اپنی پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ، کہتا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ کے نام کی سر بلندی کے لیے یہ ایک جان نہیں بلکہ ہزاروں جانیں بھی ہوں تو اللہ پر قربان۔ تو جب اس پر جان لیوا حملہ ہوتا ہے، تلوار اس کے سینے سے آر پار ہو جاتی ہے، تو اس کے بدن سے خون کا قطرہ زمین پر سے پہلے میرا اللہ اسے جنت کا ٹکٹ دے دیتا ہے۔ یہ 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو میرے اللہ نے کہا کہ شہید وہ پہلا آدمی ہی ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، کوئی سوال اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ نمبر 2، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا فوجی جو اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے ماں باپ بیوی کو چھوڑ کے، اپنے بچے، اپنا پورا لائف سٹائل چھوڑ کے، اپنے عزیز رشتہ داروں کو چھوڑ کے، جو شخص اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ کوئی کافر اور بے دین فوج میری مسلمان قوم پر حملہ آور نہ ہو سکے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے وہ اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا فوجی جب مرے گا تو قبر میں اس سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرحبیل بن سمت کے پاس سے گزرے، وہ اپنی چوکی یعنی سرحد پر پاسبانی کی جگہ میں سے تھے، ان پر اور ان کے ساتھیوں پر وہاں رہنا گراں گزر رہا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن سمت، کیا میں تم سے وہ حدیث بیان نہ کروں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ کی راہ میں ایک دن کی پاسبانی 1 ماہ روزہ رکھنے اور تہجد پڑھنے سے افضل ہے۔ آپ نے کہا، اور جو شخص اس حالت میں وفات پا گیا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور قیامت تک اس کا عمل بڑھا دیا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد بھی اس کے ثواب کا سلسلہ ختم نہ ہوگا۔ تو ایسے فوجی کو دیکھ کر میرا اللہ فرمائے گا، اے فرشتوں، جنت کے تمام دروازے کھول دو، یہ وہ شخص آ رہا ہے جو میرے بندوں کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ نمبر 3، فرمایا گیا کہ کسی بیماری میں مبتلا ہو کر صبر اور شکر کا دامن مضبوطی سے پکڑنے والا شخص یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا، تو اسے بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایسا شخص جس کا بیماری اور مصیبت کی حالت میں بھی تعلق برقرار رہا، اس نے شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اس قدر بیمار ہوئے، اتنے شدید بیمار ہوئے کہ جسم زخموں سے چور چور ہے، سو نہیں سکتے، اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے، سکون کی سانس نہیں لے سکتے، لیکن شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ بے شک جس مالک کے ہاتھ میں بیماری ہے، شفا بھی تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی نے ایک دن آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بالکل تندرست ہو گئے،
سے عجاب ہو گئے تو پوچھا کہ حضرت وہ بیماری والے دن اچھے ہیں یا آج کے صحت والے دن اچھے ہیں؟ فرمانے لگے وہ بیماری والے دن زیادہ اچھے ہیں تھے۔ پوچھنے لگے وہ بیماری والے دن زیادہ اچھے تھے؟ پوچھا کیوں؟ کہنے لگے ان دنوں میں جب رات کے پچھلے پہر تکلیف، منہ سے درد کے باعث میرے منہ اور درد نکلتی تھی تو اوپر سے میرا اللہ میری خیریت طلب فرماتا اور مجھ سے پوچھتا اے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا جب سے صحت مند ہوا ہوں تب سے میرے اللہ نے میرے ساتھ کلام نہیں کیا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا حضرت یہ جو بیماری ہے، جو تکلیف ہے انسان ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے یا عذاب الہی ہوتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا جو مصیبت تجھے اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ آزمائش نہیں بلکہ تیرے لیے سزا ہے۔ نمبر 4، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہونے والا شخص بھی قبر سے سیدھا جنت میں جائے گا اور اس سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 5، جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں تو قبر میں ان بچوں کو عذاب نہیں ہوگا اور قبر سے سیدھا جنت میں جائیں گے اور کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 6، رات کے وقت روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے والے شخص کو قبر سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فرمایا کہ جو شخص روزانہ رات کو سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرے تو یہ سورہ مبارکہ اس کی بخشش کے لیے اللہ عز و جل سے دعا کرتی ہے اور اس شخص کے اور عذاب کے درمیان اور ایسے شخص کو عذاب قبر سے حائل ہو جاتی ہے اور ایسے عذاب حشر سے قبر سے نجات دلاتی ہے۔ نمبر 7، مرض طاعون میں مرنے والا شخص بھی قبر سے سیدھا جنت میں جائے گا اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 8، ایسی عورت جو بچے کو جنم دیتے وقت یا جنم دینے کے بعد ولادت کی تکلیف کے باعث اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اسے بھی شہیدوں کا درجہ دیا جاتا ہے، اور وہ بچہ جس کی ولادت ہوئی وہ اپنی کٹی ناف کے ساتھ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ! اے نوجوانوں، مسجدوں سے 5 وقت صدائیں آ رہی ہیں۔ ہر روز مؤذن 5 بار یہ کہہ کر بلا رہا ہے آ جاؤ سیدھے راستے کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ اللہ عز و جل کی طرف۔ ادھر کامیابی انسان ساری زندگی کے لیے دوڑتا رہا جبکہ اس کے گھر کے پاس سے مؤذن پکارتا رہا آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ نیکی کی بات سننے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔